السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن برکاتی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روحانی دنیا۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جس کو کہتے ہیں اندوس کی حکومت۔ چلیے اللہ کے فضل سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، یہ ملک پورب کے دکن میں اتری افریقہ کے ملک مراکش کے پاس ہے، جو آج کل دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک کا نام اسپین اور دوسرے کا نام پرتگال ہے۔ تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان اتری افریقہ کے کونے تک پہنچ گئے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آگے بڑھے۔ جب ولید کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے سپہ سالار موسیٰ بن نصیر نے بربر قوم پر فتح کی تو خلیفہ کے حکم سے موسیٰ بن نصیر نے اسی قوم کے ایک بہادر شخص طارق بن زیاد کو اندوس کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ طارق اپنے ساتھ 12,000 فوج لے کر اندوس پہنچے۔ راستے میں ایک دریا پار کرنے کے لیے جن کشتیوں پر آپ کی فوج آئی تھی، دریا پار کرنے کے بعد ان کشتیوں کو طارق نے جلا دیا اور اعلان کیا کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہارے دل سے یہ خیال نکل جائے کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے۔ اب اسی ملک میں لڑ کر یا تو شہید ہو جانا ہے یا فتح حاصل کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ طارق بن زیاد کا یہ حوصلہ اور سچا دینی جذبہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندوس کا بادشاہ راڈرک اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ میدان جنگ میں مارا گیا اور مسلمانوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ پھر 600 سال تک مسلمان اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔ درمیان میں بہت مرتبہ یہاں کے حالات خراب ہوئے، لیکن پھر جلد ہی صحیح ہو گئے۔ 132 ہجری میں جب بنو عباس کے ذریعے اموی حکومت ختم ہوئی تو عبد الملک بن مروان کا پوتا عبد الرحمن کسی طرح جان بچا کر اندوس پہنچا۔ یہاں کے حالات اس زمانے میں بہت برے تھے۔ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے سخت دشمن بنے ہوئے تھے۔ ملک تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن نے فوراً مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، آپس کی دشمنی ختم کرائی اور حکمت اور تدبیر سے کام لے کر ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس طرح اندوس میں پھر سے اموی حکومت قائم ہو گئی۔ اس خاندان میں 15 بادشاہ ہوئے۔ نمبر 1 عبد الرحمن، نمبر 2 ہشام اول، نمبر 3 حکم اول، نمبر 4 عبد الرحمن دوم، نمبر 5 محمد، نمبر 6 منذر، نمبر 7 عبداللہ، نمبر 8 عبد الرحمن ناصر، نمبر 9 حکم دوم، نمبر 10 ہشام دوم، نمبر 11 محمد مہدی، نمبر 12 سلیمان متعین، نمبر 13 عبد الرحمن مستظاہر، نمبر 14 سلیمان مستخفی اور نمبر 15 ہشام معتمد۔ 400 سال تک اس خاندان کی حکومت رہی۔ عبد الرحمن اول کے بعد ہشام، حکم اور عبد الرحمن دوم نے بڑی محنت اور قابلیت کے ساتھ ملک کو ترقی دی۔ وہی اندوس جو ویران پڑا ہوا تھا، ان بادشاہوں کی توجہ اور محنت سے پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ جہاں پہلے خاک اڑتی تھی، وہیں ہرے بھرے باغ، لہراتے کھیت، بہتی نہریں، شاندار کارخانے اور خوبصورت محل کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا جہالت ختم ہوئی اور ہر طرف علم کا چرچا ہونے لگا۔ ان کے بعد منذر اور عبداللہ بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں اپنے بزرگ کی طرح ہمت اور قابلیت نہیں تھی، اس لیے حکومت میں پھر سے پھوٹ پڑ گئی۔ اسی درمیان 300 ہجری میں عبد الرحمن ناصر سلطنت پر بیٹھا۔ اس کے زمانے میں ایک طرف عیسائیوں کا زور تھا تو دوسری
دوسری طرف خود مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ عبد الرحمن ناصر نے اپنی قابلیت اور بہادری سے کام لیا اور سارے دشمنوں کو شکست دے کر پورے ملک کو سنبھال لیا۔ چند دن کے اندر ملک کے حالات اچھے ہو گئے۔ اس بادشاہ کو عمارتوں کا بہت شوق تھا۔ اسی نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔ اندلس کی راجدھانی قرطبہ شہر تھا۔ اس کے زمانے میں اس شہر کی آبادی اور رونق پورے عروج پر تھی۔ یہ شہر 16 میل کی لمبائی اور 6 میل کی چوڑائی میں آباد تھا۔ اس میں 1,13,000 مکانات، 80,400 دکانیں، 700 مسجدیں، 900 حمام یعنی کہ غسل خانے، 4,300 گودام تھے۔ شاہی محل اور امیروں اور وزیروں کی کوٹھیاں بھی ان کے علاوہ تھیں۔ کل آبادی اس وقت 10 لاکھ سے اوپر تھی۔ شہر میں جگہ جگہ خوبصورت پارک، پھلوں سے لدے ہوئے باغ، قدم قدم پر سنگ مرمر سے بنے ہوئے فوارے، راستوں اور گلیوں میں پتھر کا فرش اور سڑکوں پر شامیانے لگے ہوئے تھے تاکہ گرمی کے زمانے میں مسافر، دکاندار اور چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ بازار دنیا کے سامان سے بھرے رہتے تھے۔ مسافروں اور تاجروں کے آرام کے لیے بڑے بڑے مسافر خانے بنے ہوئے تھے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود رہتی تھیں۔ دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ ناصر کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوا اور باپ کی طرح اس نے بھی اپنی حکومت ملک کو خوب ترقی دی۔ ان بادشاہوں نے علم والوں کی قدر کی تو دنیا کے دوسرے شہروں سے منتقل ہو کر بہت سے علماء کرام فضلاء اندلس پہنچ گئے۔ وہیں بڑی بڑی درسگاہیں، مدرسے، اسکول، کالج کھولے گئے اور علم و دانش سے پورا ملک بھر گیا۔ گھر گھر کتب خانے موجود تھے۔ خود بادشاہ حکم کا کتب خانہ دنیا میں بے مثال تھا۔ اس میں کئی لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ اس کتب خانے کی فہرست 44 جلدوں میں تیار کی گئی تھی۔ بادشاہ کو مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ اپنی لائبریری کی ہر کتاب اس کی نظر سے گزرتی تھی۔ 369 ہجری میں حکم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہی ملک میں پھر زوال شروع ہو گیا۔ بادشاہ ہشام دوم میں تو اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ ان برے حالات میں ملک کو سنبھال لیتا، لیکن اس کا وزیر منصور ہمت والا اور بہادر شخص تھا۔ اس نے اپنی تدبیر سے حالات کو سدھارا اور سلطنت کو ایسی ترقی دی کہ خلیفہ عبد الرحمن ناصر کا زمانہ یاد آ گیا۔ 394 ہجری میں منصور کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کے بیٹے مقرر ہوئے، لیکن ان کے اندر بھی ایسی قابلیت نہیں تھی کہ ملک کو سنبھال لیتے، اس لیے ملک میں پھر سے حالات خراب ہو گئے۔ جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہوئیں اور ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ عیسائی ایک زمانے سے انتظار میں تھے کہ مسلمانوں میں کب پھوٹ پڑے اور ہم اندلس پر قبضہ کریں، لہٰذا ان کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ فوراً زوردار حملے شروع کر دیے اور قریب قریب سارے ملک پر ان کا قبضہ ہو چلا کہ اچانک مسلمان کے حالات سدھرے اور ان کے درمیان اتفاق و اتحاد قائم ہوا اور پھر سب نے مل کر عیسائیوں سے مقابلہ کا پروگرام بنایا۔ لیکن مسلمانوں کے پاس اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ عیسائیوں سے مقابلہ کرتے، لہٰذا انہوں نے مراکش کے بعد یوسف بن تاشقین کو مدد کے لیے بلایا۔ یوسف فوراً ایک بڑی فوج ساتھ لے کر اندلس پہنچ گیا اور 479 ہجری میں زلاخہ کے مقام پر عیسائی بادشاہ الفانوس سے مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ عیسائیوں کے لشکر میں صرف 5 شخص زندہ باقی رہے، باقی سب میدان میں جنگ مارے گئے۔ فتح کے بعد یوسف بن تاشقین ملک کو یہاں کے مسلمانوں کے سپرد کر کے واپس چلے گئے۔ مسلمانوں نے حکومت سنبھال لی اور مسلمانوں میں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن حالات سدھر نہ سکے۔ پھر وہیں آپسی اختلاف شروع ہو گئے، اس لیے یوسف بن تاشقین 483 ہجری میں دوبارہ آئے اور پورے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔
یوسف بن تاشکین کا انتقال 500 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد ان کی اولاد 40 سال تک حکومت کرتی رہی، لیکن ہر دن کمزور ہوتی گئی۔ ادھر عیسائیوں نے زور پکڑنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی تو قبضہ نہ کر سکے، بلکہ افریقہ کا ایک نیا خاندان میدان میں آ گیا، اور اس کی طاقت اتنی بڑی کہ 545 ہجری میں پورے ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا، جو 667 ہجری تک برابر قائم رہا۔ یہ خاندان محددین کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان میں 4 بادشاہ ہوئے۔ نمبر 1 عبد المومن، نمبر 2 یوسف بن عبد المومن، نمبر 3 یعقوب منصور، اور نمبر 4 محمد ناصر۔ انہوں نے ملک میں پھر سے رونق پیدا کر دی۔ عیسائیوں نے برابر سر اٹھایا، لیکن ہر مرتبہ ان کو کچل دیا گیا۔ آخری جنگ 609 ہجری میں عقاب کے قلعے کے پاس ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پھر موحدین برابر کمزور ہوتے چلے گئے، اور 20 برس کے اندر ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ ہاں، اسی درمیان اندلس کے ایک صوبے پر موحدین کے بعد بنی احمر کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن یہ چاروں طرف سے گھرے تھے۔ غرناطہ شہر ان کا دارالسلطنت تھا، ہمیشہ عیسائیوں سے مقابلہ رہتا۔ پھر بھی یہ لوگ ڈٹے رہے، اور 630 ہجری سے لے کر 698 ہجری تک پورے 268 سال تک ان کی حکومت قائم رہی۔ غرناطہ میں قصر الحمراء، ایک عالی شان محل انہی لوگوں کا بنوایا ہوا تھا، جس کی کاریگری کو دیکھ دیکھ کر آج بھی بڑے بڑے انجینئر دنگ رہ جاتے ہیں۔ جب تک عیسائیوں کے درمیان اختلاف رہا، اس وقت تک تو مسلمان سکون و چین سے رہے، اور جب متحد ہو کر میدان میں آئے تو مسلمان اپنے اختلافات کو مٹا کر ایک ہو گئے اور مقابلہ کرنے کے لیے آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 898 ہجری میں غرناطہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور مسلمانوں کے سر چھپانے کو اندلس میں اب کوئی جگہ نہ رہی۔ بادشاہ اپنی جان بچا کر مراکش چلا گیا، اور مسلمان بے سہارا ہو کر یہیں رہے۔ غرناطہ پر قبضہ کرتے وقت عیسائیوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے جان، مال اور مدرسے، مساجد سب اسی طرح محفوظ رکھیں گے جیسے یہ تھے۔ تمہیں اپنے مذہب میں پوری آزادی ہوگی، لیکن عیسائی قوم ہمیشہ سے مکار اور دھوکہ باز رہی ہے۔ یہاں بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ جب پورے طور پر حکومت ان کے قبضے میں آ گئی تو مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کی جائیدادیں چھین لی، مسجدیں شہید کروا دی، کتب خانے جلا دیے گئے، قبریں کھود ڈالی گئیں، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو اندلس سے بالکل ختم کر دیا گیا۔ یہ سب مسلمان کی آپسی نا اتفاقی اور جھگڑے کی وجہ سے ہوا تھا۔ دوستو، ہمارا اگلا ٹاپک رہے گا خلافت عثمانیہ کے بارے میں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو یہ ہمارا ٹاپک پسند آئے گا ہوگا۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ، جس کا نام ہے روحانی دنیا۔ اللہ حافظ۔